أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان کی بہترین صحت اور حالت میں ہوں گے۔ ہم والدین کی اولاد کے بارے میں کی جانے والی دعاؤں کے بارے میں جان رہے تھے۔ اس سے پہلے 2 پارٹ ہو چکے ہیں، جس نے وہ نہیں سنے اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، ان کو بھی سنیے تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو میری یوٹیوب فیملی، کیا آپ سب اس چیز کے لیے پرجوش ہیں یہ جاننے کے لیے کہ ہم روزمرہ زندگی میں اپنے بچوں کو چلتے پھرتے کیا دعائیں دے سکتے ہیں جو ان کے لیے بہت فائدہ مند ہو؟ تو اس سب کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کا لائک کا بٹن دبا دیجئے۔ چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا جب وہ اپنی اولاد کو، بچوں کو، ارد گرد کے بچوں کو کیا دعائیں دیا کرتے تھے، تاکہ ان دعاؤں کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اس سے پہلے ایک چیز، نماز میں ایک دعا ایسی ہے جو ہمیں چھوٹے ہوتے سے یاد کروا دی جاتی ہے، لیکن ہمیں اس کی اہمیت کا نہیں پتہ۔ کبھی سوچا ہے کہ وہ دعا کون سی ہے؟ جی، وہ دعا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 41۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، بے شک اے پروردگار اور میری دعا کو قبول فرما۔ ہم روزانہ اس دعا کو دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن آج سے ہم نے کوشش کیا کرنی ہے کہ اس دعا کو شعوری طور پہ مانگنا ہے، تاکہ جب ہم یہ پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم اپنی اور اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ غافل دل کی دعا تو اللہ تعالیٰ نے بھی قبول نہیں کرنی۔ تو جب ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں، تو ہمارے اس چیز کی تڑپ میں وہ شدت ہی نہیں ہوگی۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے، دیکھیں جب جس چیز کا ہمیں پتہ ہو کہ جو ہے یہ ہمیں چاہیے، اس کے لیے ہماری تڑپ فرق ہوتی ہے، اور ہم یہ مانگ رہے ہیں اس کے لیے ہماری شدت فرق ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا رہے ہیں، تو وہ تڑپ و شدت وہاں پہ ہوگی نہیں۔ تو دعا سے متعلق جو ہیں کچھ اور بھی ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہیں، اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، آپ ان کو بھی دیکھیے اور اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اب ایک دعا ہے جو صبح شام والدین کو ضرور پڑھنی چاہیے، اس میں وہ اپنے اہل و عیال کے لیے عافیت مانگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مندرجہ بالا، مطلب جو دعا میں بھی آپ کو بتانے والی ہوں، دعا ہمیشہ صبح شام پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن رواتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے دین، اپنی دنیا، اپنے اہل و عیال اور مال و دولت میں بڑھوتری اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے اور مجھے ڈر اور خوف میں امن عطا کر۔ اے اللہ، تو میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میرے اوپر سے، اور میں تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ اچانک اپنے نیچے سے ہلاک کر دیا جاؤں۔ اب چونکہ ویڈیو کے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم وہ دعائیں سیکھیں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد موجود بچوں کو دیا کرتے تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد کے بچوں کو علم، قرآن اور حکمت کی سیکھنے کی دعا دیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا اور یہ دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے علم کتاب یعنی قرآن کا علم دینا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 75۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سے ایک اور روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور فرمایا، اللہم علمہ الحکمہ،
اے اللہ اسے حکمت کا علم عطا کر۔ اب یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت ہی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ علوم القرآن میں سب پر فوقیت رکھتے ہیں، ان کی تفسیر سب سے اتھینٹک مانی جاتی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ہمیں چونکہ عربی سمجھ نہیں آتی تو ہم اس تفسیر سے مستفید نہیں ہو سکتے، لیکن تفسیر میں سب سے اتھینٹک حدیث جو تفسیر ہے وہ ابن عباس کی موجود ہے۔ اب اسی طرح ام سلیم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انس آپ کا خادم ہے۔ حضرت انس کے بارے میں پتہ نا کہ وہ 10 سال کی عمر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور خادم رہے تھے کہ آپ اس کے حق میں دعائے خیر فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ فیما آتیتہ، اے اللہ اس کے مال اور اولاد کو زیادہ کر اور جو کچھ تو نے اسے دیا ہے اس میں سے برکت بھی دینا۔ تو اب آپ نے غور کیا کہ حضرت انس جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال رہے، ان کو انہوں نے کیا دعا دی ہے۔ تو ہمارا رویہ کیا، ہم اپنے گھر میں رہنے والے بچوں کو، جو ہاؤس ہیلپ کے لیے لوگ آتے ہیں ان کے بچوں کو کہ ہم اس طرح کی دعائیں دیتے ہیں؟ چلے اگر ان کو آپ چھوڑ دیں، ہم کیا اپنے بچوں کو اس طرح کی دعائیں دیتے ہیں؟ ان کو ایسی دعائیں دیتے ہیں کہ تاکہ ان کا دین کے ساتھ بھی رابطہ جڑا رہے۔ اب یہ جتنی آج ہم نے اس ویڈیو میں دعائیں پڑھی ہیں یہ سب کتنی جامع دعائیں ہیں۔ ہم ساری زندگی پریشان رہتے ہیں کہ بچہ ہمارا قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، اس سیدھے راستے پر رہے، اس لیے کہ فتنوں کا دور آ گیا ہے۔ بچہ ان سے جڑے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کی طرف رکھیں گے۔ تو یہ دعائیں مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ رب ہے نا وہ ان کو اس راستے کی طرف لے کے آئے گا۔ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم صرف ایک کوشش کر سکتے ہیں اور کوشش ہم نے کرنی ہے، ایفرٹ پٹ کرنی ہے، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انشاءاللہ ان کو اس طرف لے کے آنا ہے۔ تو پریشانی سے کچھ نہیں ہوگا، ان کو اس طرح کی دعائیں دیں جو ان کا آخرت کا فائدہ کرے۔ ہماری پلاننگ بہت شارٹ ٹرم ہے، لانگ ٹرم پلاننگ کیا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے کوئی سبق سیکھیں۔ جو ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو کی ہے اس میں ہم نے یہی چیز سیکھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی لانگ ٹرم پلاننگ کی تھی، کب وہ کہاں پہ خانہ کعبہ بنا رہے اور کس وقت کی وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ جو اگلی آنے والی نسل ہے اس میں ایسا ایک نبی بھیجتے جو ان کا تزکیہ کرے، قرآن پڑھے، حکمت کی تعلیم دے۔ تو یہ چیزیں سوچئے گا، سمجھیے گا، اور جن بھی باقی والدین کو آپ جانتے ہیں ان سے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ جو ہے سب کا بھلا ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔